آج کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی جا رہی ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے کس چیز کی بات کریں ہم, کیا پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی جو ہے وہ ہم نے کابل سے لینی ہے؟ اچھا, اس میں دو چیزیں عمران سمجھنے کی ضرورت ہیں. دو اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ ان سے بات چیت کی جانی چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے. جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان سے بات چیت کیوں کریں, اگر بات چیت ہی مسائل کا حل ہوتی تو دنیا میں جنگیں نہ ہوتی. بات چیت ہی آخری حل ہوتا ہے, آخری حل. لیکن اس سے پہلے جتنی کوشش کی جانی چاہیے وہ کوشش ہم کر چکے. ہم نے بارہا افغان حکومت کو یہ باور کروانے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے انخلا کیا تھا افغانستان سے تو ہم وہ قوم تھے, ہم وہ ہمسائے تھے, ہم وہ اسلامی بھائی تھے جنہوں نے خوشی منائی تھی کہ کم از کم حق خودارادیت, حق دفاع جو ہے وہ طالبان کا یا افغان حکومت کا یا افغانی باسیوں کا وہ مانا گیا ہے اور امریکہ اس خطے سے نکل گیا. اب اس خطے کے اندر امن آئے گا کیونکہ ہم بینیفیشری تھے. ہمیں یہ معلوم تھا کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا. ہم نے اسی وجہ سے ان کے ساتھ قربت کا ہاتھ بڑھایا, ان کے ساتھ دوستی بڑھائی. لیکن اس کے بدلے میں جب پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر امن آ چکا, طالبان وہاں پہ کام کر رہے تھے, طالبان جو ہے وہ القاعدہ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں, امریکہ کے مخالف کر رہے ہوں یا دنیا میں کسی بھی اور دوسری تنظیم کے ساتھ مل کے کر رہے ہوں, جب وہاں پہ امن قائم ہو چکا, ان کی آزادی کی تحریک جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکی اور اسے ایک عملی جامہ مل چکا, پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے وہ علاقے جو نو گو ایریاز بن چکے تھے, جن کی طرف اشارہ بریگیڈیئر صاحب بھی کر چکے ہیں, ہمارے وزیرستان کا علاقہ, ہمارے اس کے اطراف کے جتنے علاقے بہت خوبصورت علاقے ہیں, نو گو ایریاز تھے, وہاں پہ امن آ چکا تھا, بحالی ہو چکی تھی, لوگوں کے گھر بن گئے, لوگ واپس اپنے گھروں کے اندر جا کے رہنا شروع ہو گئے. اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں وہاں پہ یہ خلل پیدا ہوا. مذاکرات, بات چیت تب ہوتی ہے جب آپ کی پوزیشن اوپر ہو. برابری کی سطح پہ مذاکرات دنیا بھر میں کامیاب نہیں پائے جاتے. آپ حالیہ مثال غزہ والی لے لیں, غزہ کے معاملے کے اوپر 2 سال ہو گئے, مذاکرات کی کوشش کی جاتی رہی, بمباری ہوتی رہی, دونوں اطراف میں نقصان ہوا ہے, بڑی ریاستوں کے ساتھ جا کے لڑائی ہوئی ہے, پھر جا کے یہ سوچا ہے کہ نہیں یہ اس کا حل نہیں ہو سکتا. ابتدائی طور پہ ہم اپنی تمام تر کوششیں پوری کر چکے ہیں. ہم نے بارہا ان کو شواہد کی بنیاد کے اوپر, سیٹلائٹ امیج کی بنیاد کے اوپر ان کو بتایا ہے کہ کہاں سے بریچنگ ہوتی ہے, کہاں سے دراندازی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ بات یہ, اجمل جامی صاحب اور میں گزشتہ دنوں ایک میٹنگ کے اندر موجود تھے, ایک صاحب تھے, خیبر پختونخوا سے تعلق تھا, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بنیادی وجہ کیا ہے. طالبان تو اب امن لا چکے, اپنی حکومت قائم کر چکے, تو اب بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ خلل ڈالنا چاہتے ہیں. تو ان کے مطابق یہ نظریاتی کارکن نہیں ہے یا یہ آزادی کی تحریک پہ کام کرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے شروع سے لے کے اب تک, کیونکہ ایک بہت بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے جنگ میں اور بہت سارے لوگوں کی جوانی اس کے اندر گئی ہے, انہوں نے ہتھیار اٹھانا, ہتھیار چلانا سیکھا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. اب اگر ہتھیار ہی سب سے واحد حل ہوتا تو ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی راکٹ جو ہے کندھے پہ رکھ کے دنیا کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں. یہ باتیں کر رہے ہوتے. بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ نے ہتھیاروں کی بات کی ہے, تو آج تو پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے, ایک امریکی رپورٹ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. جو انگیجمنٹ ود دی اسٹیٹ آف دی افغانستان ہے بالکل ہر حال میں ہونی چاہیے. وہ انگیجمنٹ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے, ایدر تھرو دی فرینڈلی نیشنز یا پھر براہ راست جو ہماری سفارت کاری ہے, بالکل وہ جاری و ساری رہنی چاہیے. بٹ انگیجمنٹ ود دوز جنہوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں, جو اس ملک کو, اس ملک کے آئین کو یا ہمیں مسلمان تک نہیں مانتے, ان کے خلاف تو کوئی ٹالرنس نہیں ہونا چاہیے, بالکل زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. جو میں بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں پچھلے 15-20 منٹ کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک فریق یا کسی سیاسی جماعت یا کسی ایک کو ہدف بنائے بغیر اگر صرف اس بات پہ غور کر لیں, جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف نیشنل ایکشن پلان کی 2 چیزیں ہائی لائٹ کر لیں تاکہ دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو سمجھ آئے کہ واٹ وینٹ رانگ ود پاکستان اور ہمارے ہاں خامی کیا ہے. مثال کے طور پر یہ جو ریوائز 2021 کا نیشنل ایکشن پلان تھا جو 2014 میں بنا تھا, اس میں کچھ ریویژن ہوئی, اس کے 2 حصے تھے, کائنیٹک اور نان کائنیٹک. اس میں کیا کہا گیا پہلے نقطے کے اندر کہ کسی بھی ملیشیا یا مسلح گروپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ ایگریمنٹ کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے. آگے چلیں, ایکشن کرنا ہے ہم نے ایسی ہر کوشش کے خلاف جو دہشت گردی کو پروان چڑھاتی ہے, چاہے الیکٹرانک میڈیا پہ ہو, پرنٹ میڈیا پہ ہو, سوشل میڈیا پہ ہو یا سائبر نیٹ ورک کے اوپر ہو. نمبر 3 کیا کہا گیا, افیکٹو میئرز لینی ہے ہم نے اگینسٹ ریلیجیس سیکٹیرین پرسیکیوشن اینڈ ٹیررزم, جو فرقہ واریت ہے یا دہشت گردی سے جڑے چیزیں ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا ہے. آگے کیا کہا گیا, چوکنگ آف ٹیرر فائنینسنگ اینڈ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن, جو ٹیرر فائنینسنگ کے جتنے بھی ٹولز یا مینز ہیں وہ بند کرنے ہیں. آج ڈرگ مافیا کا وہاں ذکر ہو رہا تھا, وہ کس کی اجازت سے ہوتا ہے, یہ ہم نے کیا کیا. آگے کہا گیا ہے کہ ہم نے
कर्ब करना है इंक्रीजिंग टेंस ऑफ इलीगल स्पेक्ट्रम बिलखुसूस नार्कोटिक्स वेपन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? अब जो नॉन काइनेटिक डोमेन्स हैं वो भी समझें क्या है। फॉलो अप हमने रखना था मुसलसल काउंटर टेररिज्म केसेस को कोर्ट्स में कंक्लूसिव एंड के लिए। आज हमें क्या इत्तला मिली कि केपी में पिछले कुछ अरसे से 0 कन्विक्शन रेट है, यानी दहशतगर्द को पकड़ा भी गया है तो 0 कन्विक्शन रेट है। जी, वो किसने 2025 strengthen में 0 है, बिल्कुल ठीक जी, कह रहे हैं आप। आगे चलिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी हमने, स्ट्रेंथनिंग करनी थी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स की, उसकी आज पता चला कि 3200 नफूस पर मुश्तमिल उसकी नफरी है। आगे चलिए, फार्मूलेशन और इंस्टीट्यूलाइजेशन करनी थी हमने जो काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के मामलात हैं, ये निसाब से लेके पॉलिसी से लेके सियासी बयाने तक के मामले जिसमें जुड़े हैं, क्या हमारे सियासतदानों के बयानी सिलसिले में एक हैं? ये हमें खुद झांकना चाहिए। आगे हमने रेगुलेशन करनी थी और रजिस्ट्रेशन करनी थी रिलीजियस सेमिनरीज की और मदरसा की। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले तो 50% तक काम हो चुका था, उसके बाद ये प्रोसेस क्यों नहीं मुकम्मल हुआ? सिर्फ तरमीम में वोट लेने के लिए सियासी मजहबी जमातों के आगे रियासत झुक गई या हुकूमत झुक गई? ये हमें खुद जायजा लेना होगा। फिर बलूचिस्तान के अंदर रिकॉन्सिलेशन के प्रोसेस की अहमियत को उजागर किया गया था, और फिर जो मर्ज्ड एरिया है केपी में जो जमशुदा इजलां हैं जैसे कुरम है, खैबर है, उनकी यानी रिबिल्डिंग करनी थी, उनको कौमी धारे में लाना था, उनके हुकूक जामी देने साहब, थे। ये जो आपने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं बिल्कुल आपने बजा बताए हैं, बिल्कुल मुझे ठीक बताया, बताएं ना, सबका मैं इस कहाँ पर रोना इत्तेफाक रहूं? है। मैं देखिए जी, कहाँ रोना बशमुल रहूं केपी भाई? हुकूमत का इस पर इत्तेफाक है। मैं बैसियत पाकिस्तानी जब ये निकात पढ़ता हूं तो मेरा दिल जो है वो दहल जाता है, खून के आंसू रोने को जी जाता है कि इन गैप्स की कुर्बानियां, वो ठीक कह रहे हैं तर्जुमान पाक फौज और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है फील्ड मार्शल, कि ये गैप आपने रखे हैं मेरे मुल्क के हुक्मरानों ने, वो फिल कर रहे हैं ये शोहदा अपना खून दे के। वाई सो?